أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. عزیز طلباء و طالبات و معزز سامعین و سامعات، قرآن حکیم کی سورۃ النحل کی آیت مبارکہ نمبر 93، ولو اور اگر شاء اللہ شاء چاہتا اللہ لجعلکم تو البتہ بنا دیتا تمہیں امتم واحدہ ایک ہی امت، ولیکن اور لیکن یضل گمراہ کرتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، وَيَهْدِي اور ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، وَلَتُسْأَلُنَّ اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا، اما اس کی بابت کنتم تعملون جو تم کرتے تھے، جو تمہارے اعمال تھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ لَكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا لَجَعَلَكُمْ تو تم سب کو بنا دیتا امت واحدہ ایک ہی جماعت، وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ لیکن وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. اس آیت مبارکہ میں ابتدا کے اندر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اس حصے کے اندر یہ حکمت خداوندی بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت یہ بھی کر سکتے تھے کہ پوری امت کو ایک ہی امت بنا دیتے، یہ نسلوں اور قوموں کی تفریق ہی نہ رہتی اور نہ ایک امت کو معزول کر کے دوسری امت کو لانا پڑتا، لیکن اللہ رب العزت نے یہ نہیں کیا. یا جس طرح اللہ نے بخت نصر کے ہاتھوں لوگوں کی بربادی کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کی توبہ کے ذریعے انسانیت کی نشأت ثانیہ کی تھی، وہ ایسے بھی تو کر سکتا تھا کہ ایک دفعہ پھر کسی اصلاحی تحریک کے ذریعے تمہیں اپنی ہدایت اور رحمت سے نواز دیتا. اس طرح آخری نبی بھی تمہیں میں سے آتے ہیں بنی اسرائیل کے لوگوں، اور یہ قرآن بھی تمہیں کو ملتا. یعنی یہ سابقہ امت سے جو امت بنی اسرائیل تھی انہیں کہا جا رہا ہے کہ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کو ایسا منظور نہیں تھا کہ اس امت کو ختم کیا جاتا یا اسی امت کے اندر اس ختم نبوت کے سلسلے کو شروع کیا جاتا. رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور پھر ہدایت اپنے ہاتھ اور اپنے قبضہ قدرت کے اندر رکھی. وَلَٰكِن يُضِلَّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ کہ وہ اللہ گمراہ کرتا ہے اسے جو گمراہی چاہتا ہے، یعنی ہدایت اپنے لیے پسند نہیں کرتا، اپنے بارے میں وہ خود گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے،
اور ہدایت دیتا ہے اسے جو ہدایت چاہتا ہے۔ یعنی رب العالمین نے یہ ہدایت والی بات جو ہے یہ انسان کی چاہت پہ محدود رکھی ہے کہ اللہ اسی کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کرتے ہیں جو ہدایت کی طلب اور تڑپ رکھتا ہے، اور جس کے اندر ہدایت کی طلب اور تڑپ نہیں ہوتی اس کے بارے میں یہ فیصلہ اللہ رب العزت نہیں فرماتے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وَلَتُسْأَلُنَّ، اور تم سے ضرور سوال کیا جائے گا، عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی اس وقت تم لوگ ایک بڑے امتحان سے دوچار ہو، تمہارے پاس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح نشانیوں کے ساتھ علم آ چکا ہے، اور تم اللہ کی کتاب کے وارث بھی ہو۔ اس کے باوجود اگر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کی اور آپ علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے تو اس بارے میں تم سے ضرور جواب طلبی ہوگی۔ یعنی اس زمین پر اور اس کرۂ ارضی پر رب العالمین نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے اور آپ کی پہچان کرا کے آپ علیہ السلام کے بارے میں پہلے سے بھی واضح نشانیاں کتب کے اندر بیان کر کے یہ تو حجت تمام کر دی ہے، اور پھر اس قرآن حکیم کے اندر ہر اعتبار سے لوگوں کو یہ بات سمجھا بھی دی گئی ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لائے ہیں یہ کامل اور اکمل تعلیم ہے۔ اس تعلیم میں ہر قسم کے دلائل موجود ہیں، یہ انسانی عقل کو اپیل بھی کرتی ہے، اور انسان کے ذہن میں جتنی الجھنیں ہیں ان ساری الجھنوں کا شافی اور کافی جواب بھی دیتی ہے۔ تو اے لوگو، اگر، اور قرآن کے سامعین، اگر تم نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتے ہوئے اس قرآن حکیم کو نہ مانا اور تم نے اعمال آقا نامدار کے اسوہ سے ہٹ کے کیے تو پھر ہر ایک عمل کا حساب تو تمہیں دینا پڑے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ پکڑو، نہ بناؤ، ایمانکم، اپنی قسموں کو، دخلاً، دخل کا بہانہ، بینکم، اپنے درمیان، فتزل، کہ پھسلے، قدم، کوئی قدم، بعد ثبوتها، بعد اس کے کہ وہ مضبوط ہو گیا اور جم گیا، وتذوقوا، اور تم چکھو، السوء، برائی، بما، ساتھ اس کے جو، تم نے روکا، ان سے، سبیل اللہ، اللہ کے سبیل سے، اللہ کے راستے سے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، عذاب، عذاب ہے، عظیم، بہت بڑا۔ میں کہ اور اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ لوگوں کے قدم جم چکنے کے بعد لڑکھڑا جائیں، اور اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، اور تم اللہ کی راہ سے روکنے کا، اگر ایسے کرو گے تو تمہیں اللہ کی راہ سے روکنے کا عذاب چکھنا پڑے گا اور تمہیں بہت بڑی سزا ملے گی۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، اور نہ بناؤ اپنی قسموں کو آڑ، دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا،
اور ان قسموں کو آڑ نہ بناؤ کہ قدم مضبوط ہو جانے کے بعد پھر وہ لڑکھڑا جائے۔ یہاں رب العالمین نے پھر عہد شکنی اور دوستوں سے غدر اور دھوکہ بازی اور دھوکہ دہی سے روکا ہے، اور عہد شکنی وغیرہ سے جو برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان برے اثرات کے نقصان کی طرف ملت اسلامیہ کے لوگوں کی توجہ مبذول کروائی ہے کہ اگر تم نے عہد شکنی کی اور اس عہد شکنی کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی عہد شکنی کا بہانہ مل گیا کہ تم عہد شکنی کر رہے ہو، تو تمہاری پیروی کرتے ہوئے دوسرے لوگ بھی عہد شکنی کریں گے، اور تمہاری جب عہد شکنی کا پردہ چاک ہوگا تو تمہاری اس حرکت کو دیکھ کر لوگ اسلام سے بدظن ہو جائیں گے، اور ان کا یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ جب اس دین کے اپنے ماننے والے اپنی خسیس حرکتیں کرتے ہیں، ایسی خسیس حرکتیں کرتے ہیں، تو ایسے دین کو دور سے ہی ہم تو سلام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں اس حرکت کی وجہ سے تمہارا بھرم کھل جائے گا اور تمہارے قول و قرار پر کسی کو اعتماد نہیں رہے گا۔ تمہارے ان معاملات کی وجہ سے لوگوں میں اسلام کی بدنامی ہوگی، گویا تم نے اپنے اسی عمل اور فعل کے ذریعے کہ تم دھوکہ دہی کر رہے ہو، معاہدہ کر کے معاہدے کو توڑ رہے ہو، معاہدے میں قسم کے ذریعے پختگی لا کے اس قسم کو توڑ رہے ہو، تو تمہارا یہ عمل لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کی بجائے اسلام سے متنفر کرے گا، اور جو لوگ تمہاری اس فعل کی وجہ سے اسلام سے نفرت کرنے لگیں گے تو گویا تم نے لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکا ہے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّم عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ وَتَذُوقُوا، تو اللہ فرماتے ہیں پھر چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم نے لوگوں کو اسلام سے روکنے کی وجہ سے جو عذاب تمہیں دیا جا رہا ہے، پھر اس عذاب کا مزہ چکھو۔ گویا کہ اس بنیاد پہ تمہاری اس غلطی کی وجہ سے جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنی ہے، تمہیں تو پھر سخت عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ یہاں لوگوں کو تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ سیدھا سادہ اسلام قبول کرو، تمہاری حرکات کی وجہ سے جو امت دعوت ہے، جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، وہ دین سے متنفر ہو گئے، اور دین تمہاری وجہ سے اور تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے اگر بدنام ہوا تو پھر تمہیں سخت عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اگر ہم اس وقت اوورآل صورتحال کا جائزہ لیں تو پوری دنیا میں نہ تو وسائل کی کوئی کمی ہے، نہ ہی آواز پہنچانے کی کوئی کمی ہے، نہ تبلیغ کرنے کی کوئی کمی ہے۔ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سارے ذرائع موجود ہیں اور بہت سستے ذرائع موجود ہیں، لیکن اس وقت رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ امت مسلمہ کا اصل کردار ہے کہ کردار کے اعتبار سے یہ گر چکی ہے۔ گفتار کی دنیا میں تو یہ بہت آگے ہے، باتیں یہ بہت کرتی ہے، باتیں اس سے بہت آگئی ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے جب اس اسلام کی تعلیمات پہ عمل کی باری آتی ہے تو ان میں یہ بالکل خالی ہے، اور اسی وجہ سے یہ امت زوال کا شکار ہے۔ اگر اس زوال سے نکلنا چاہتے ہو مسلمانوں تو قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہوگا، اور اس کڑوی گولی کو اپنے حلق سے نیچے اتار کے اسے ہضم کرنا ہوگا، اور اس کی تعلیمات کے مطابق تمہیں عمل کر کے دنیا کے اندر تبدیلی لانی ہوگی۔
ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون۔ ولا تشتروا، اور نہ لو تم، بعہد اللہ، اللہ کے عہد کے بدلے، ثمناً مول یا قیمت، قلیلا تھوڑی، انما بے شک جو، عند اللہ اللہ کے ہاں، وہ خیر وہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ مایا کہ اللہ کے عہد کے عوض تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو، بلا شبہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ بدعہدی کا سبب کیا ہے؟ یعنی پہلے آپس میں قول توڑنے کا ذکر تھا، اب اللہ تعالیٰ کے قول کے توڑنے کا ذکر ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، جو وعدہ اللہ کے ساتھ تم نے کیا ہے اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت مت وصول کرو۔ انسان جب سودا کرتا ہے کسی بھی معاملے کا تو دو چیزیں ہوتی ہیں، کچھ دے رہا ہوتا ہے اور اس کے بدلے میں کوئی چیز وصول کر رہا ہوتا ہے۔ جو چیز ادا کرتا ہے وہ ادا کرنے والی چیز قیمت ہوتی ہے، ثمن ہوتی ہے، اور جو حاصل کر رہا ہوتا ہے وہ اصل اس کا مقصود ہوتی ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارا جو مقصود ہے، تمہاری جو اصل چیز ہے وہ تو دین اسلام تھا، دینی تعلیمات تھی، اللہ کی رضا تھی، اللہ کے اس دین کو دنیا پہ پھیلانا تھا۔ تم اس کے بدلے میں دنیا کو خرید بیٹھے، دنیا تو تمہارا مقصد نہیں تھا۔ تم اس دنیا پہ ریجھ کے اور اس دنیا کو اپنا کے، اس کو اہمیت دے کے، اس قیمت کو اہمیت دیتے ہوئے تم نے حقیقت کو چھوڑ دیا۔ تو فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اللہ کے وعدے کو، اللہ کے ساتھ جو کیا گیا تمہارا عہد ہے، اس کے بدلے میں تم یہ تھوڑی قیمت وصول کر رہے ہو، چاہے تمہیں پوری دنیا ہی دے دی جائے۔ دنیا تو بندہ مومن کا مقصود نہیں ہوتی، یہ دنیا تو فانی ہے، تمہارا مقصود تو جنت تھا، جنت کا حصول تھا اور آخرت تھی۔ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہیں دنیا کے یہ چھوٹے چھوٹے مفادات بہت عزیز ہیں، اور ان حقیر مفادات کے لیے تم لوگ اللہ کی ہدایت کو ٹھکرا رہے ہو۔ مگر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تم لوگ اس ہدایت کو قبول کر لو گے تو اللہ کے ہاں اخروی انعامات سے نوازے جاؤ گے، اللہ کے ہاں وہ دائمی چیز جنت تمہارا مقدر ہوگی۔ تمہارے ان مفادات کے مقابلے میں وہ جنت کہیں بہتر ہے۔ آج جن کے ساتھ تم چمٹے بیٹھے ہو، انسان دنیا کو مقصد بنا کے اپنی آخرت کی اصل کامیابی کو بھول چکا ہے۔ رب العالمین نے یہی چیز ان آیات کے اندر اسے یاد دلائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔